بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جواہر القرآن از افادات حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرتبہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق نمبر 2، جلد نمبر 1، سبق نمبر 2۔ فائدہ جلیلہ۔ قرآن مجید میں دعوی توحید کو تینوں قسم کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے تاکہ مادہ انکار کا بالکلیہ استحصال ہو جائے اور منکرین کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دلیل عقلی اس لیے ذکر کی جاتی ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ دعوی توحید عقل سلیم کے عین مطابق ہے، اور دلیل نقلی اس لیے پیش کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دعوی توحید میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منفرد نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام بھی مسئلہ توحید بیان فرماتے رہے ہیں، اور دلیل وحی اس لیے پیش کی جاتی ہے تاکہ منکرین دعویٰ کے اس اعتراض کا جواب ہو جائے کہ مسئلہ توحید کے علاوہ اور مسائل و احکام تھوڑے ہیں، یہ کیا ضروری ہے کہ اسے ہی بیان کیا جائے؟ اس لیے اسے چھوڑو، کوئی اور مسئلہ بیان کرو۔ اس پر دلیل وحی سے جواب دیا کہ میں تو اللہ کی طرف سے اس کام یعنی دعوی توحید پیش کرنے پر مامور ہوں، اس لیے اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اصطلاح 3، تنویر دعویٰ۔ بعض دفعہ منکرین سے دعویٰ کا ایک حصہ تسلیم کرا کر اس کے باقی حصے نہایت وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں جن کی وہ صراحتاً تردید نہیں کر سکتے۔ اس طرح گویا کہ انہوں نے دعویٰ کے تمام حصے صراحتاً اور ضمناً تسلیم کر لیے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون۔ سورہ زخرف رکوع نمبر 1۔ ترجمہ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو کہیں گے انہیں کسی بہت غالب اور بہت جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس میں مشرکین مکہ نے صراحتاً تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد الذی جعل لکم الارض مہدا سے دعویٰ کی تنویر فرما دی، یعنی دعوی مذکورہ پر مزید روشنی ڈالی کہ منکرین اسے خاموشی سے سن لیں۔ تو جس طرح انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح گویا کہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اگلی آیتوں میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مختص ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے کسی پہلو کو زیادہ واضح کرنے یا اس سے متعلق کسی شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے کلام لایا جاتا ہے جو پہلے بیان کی تنویر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تنویرات ثلاثہ بسلسلہ تفسیر سورۃ النساء، صفحہ نمبر جواہر القرآن کا صفحہ نمبر 243 اور تا 245۔
243 سے 245 صفحہ کو نکال کر ابھی پڑھ ہی لیتے ہیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ تنویر اول صفحہ نمبر 243 کے حاشیہ میں یہ احکام رعیت میں سے دوسرے حکم پر تنویر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ سے شبہ ہو سکتا تھا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، یہاں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا، یعنی یہاں اس حکم کا منشا یہ نہیں کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان سے انصاف کا برتاؤ کرو اور ان کے حقوق ادا کرو، اور اگر عدل نہ کر سکو تو پھر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لو۔ وما یتلا علیکم کا عطف لفظ اللہ پر ہی ہے، اللہ پر ہے، اور اس سے مراد وہی آیت ہے جو رکوع نمبر 1 میں گزر چکی، یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور المستضعفین مجرور ہے اور فیہن میں ضمیر پر معطوف ہے، اور وَأَن تَقُومُوا میں واو تفسیر یہ ہے، واو تفسیریہ ہے، اور ان تقوموا یفتیکم کی تفسیر ہے، یا یہ محل نصب میں یأمرکم مخذوف کا مفعول ہے، اور واو تفسیر یا ہے، اور واو تفسیریہ ہے۔ اصل میں تھا وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَقُومُوا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یتیم لڑکیوں اور کمزوروں کے متعلق یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح انصاف کا برتاؤ کرو۔ جلد 1 صفحہ 197، والروح یہ من المدارک جلد 1 صفحہ 197، اور الروح المعانی جلد 5 صفحہ 161۔ موضوع قرآن میں ہے، کتاب والوں کا خیال تھا ہم خاص بندے ہیں جن گناہوں پر خلق پکڑی جائے گی، ہم نہ پکڑے جائیں گے، ہمارے پیغمبر حمایت کریں گے، اور نادان مسلمان بھی اپنے حق میں یہی خیال رکھتے ہیں، سو فرمایا کہ جو برا کرے گا سزا پائے گا، کوئی ہو حمایت کسی کی پیش نہیں کی جاتی، اللہ کا پکڑا وہی چھوڑے تو چھوڑے، دنیا کی مصیبت میں آدمی قیاس کر لے۔ تنویر ثانی میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر جواہر القرآن کا صفحہ نمبر 244، یہ 14ویں حکم ریت پر تنویر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا سے شبہ ہوتا تھا کہ اصلاح کے لیے ضروری ہے ہر ایک کو اس کا پورا حق ملے، یہاں اس کا ازالہ کر دیا کہ اصلاح سے مراد عام ہے، دونوں میں سے خواہ کسی ایک کے حق سے دستبردار ہونا پڑے، جیسا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا سے اس طرف اشارہ ہے، یعنی ایک اپنے حقوق پر حریص ہوتا ہے اور کسی طرح اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم تقاضائے نفس کے خلاف اپنا حق چھوڑ دو اور اس سے درگزر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا بلکہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا جب تم پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر لو تو پورا 16 آنے عدل و انصاف اگرچہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق ضرور انصاف کرو، اور پہلی بیوی کو کا معلقہ مت چھوڑو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا پہلے تفریق کا ذکر نہیں تھا، یہاں یہ بھی فرما دیا اگر دونوں تفریق پر راضی ہوں تو تفریق کر لے، دونوں کا اللہ مالک و رازق ہے اور اپنی مہربانی سے دونوں کی بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا۔
نشوز کے معنی سرکشی کے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا احسان سے یہاں عفو درگزر مراد ہے، بقرینہ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، سورہ بقرہ رکوع نمبر 31۔ فائدہ نمبر 89 میں لکھتے ہیں یہاں سے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا تک تخفیف اخروی ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے مواخذہ و عذاب سے ڈرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ۔ ابھی واپس سبق نمبر 1 کی آغاز کی طرف۔ اصطلاح 4، تخویف، جواہر القرآن کا صفحہ نمبر 3۔ دعویٰ منوانے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اسے تخویف یا ڈراوا کہتے ہیں۔ تخویف کی پھر 2 قسمیں ہیں، اگر گرفت کا تعلق دنیا سے ہو تو وہ تخویف دنیاوی ہے، اگر اس کا تعلق آخرت سے ہو تو وہ تخویف اخروی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے الفوز الکبیر میں ان دونوں اصطلاحوں کو تذکیر بایام اللہ اور بما بعد الموت سے تعبیر کیا ہے۔ مثال تخویف دنیاوی آیت کے ذریعے سورہ مریم کا رکوع نمبر 6، اس میں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، سورہ مریم رکوع نمبر 6۔ ترجمہ، ان سے پہلے ہم نے کئی جماعتیں تباہ کی، کیا آپ ان میں سے کسی کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا ان کی کچھ آہٹ سنتے ہیں؟ مثال تخویف اخروی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، سورہ مریم کے رکوع نمبر 6 میں ہی ہے، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا چلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہر 2 تخویف کا ذکر بکثرت آیا ہے، بہت کم صورتیں اس کے ذکر سے خالی ہوں گی، خصوصاً قرآن مجید کے آخری حصہ میں تخویف اخروی بکثرت مذکور ہے۔ اصطلاح نمبر 5، تبشیر یا بشارت۔ تخویف کے مقابلے میں تبشیر ہے، یعنی ماننے والوں کے لیے انعامات کی خوشخبری کا بیان۔ تخویف کی طرح تبشیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، تبشیر دنیاوی اور تبشیر اخروی۔ مثال تبشیر دنیاوی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یعنی اس شرک سے اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے، اس کی حمد کے ساتھ اس سے بخشش مانگیے، وہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ مثال تبشیر اخروی، آخرت کی خوشخبری ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 12 میں ہے۔ ترجمہ، ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہوں گے بطور مہمانی۔ تنبیہ، قرآن میں بشارت دنیاوی یعنی دنیا کی خوشخبری بہت کم آئی ہے۔ تخویف و بشارت کی مثال یوں سمجھ لو، جس طرح دنیاوی حکومتیں حکومت کا ساتھ دینے والوں اور حکومت کے خیر خواہوں کو خاص نوازشوں سے سرفراز کرتی ہیں، انہیں خطابات سے نوازتے اور انہیں مربع جات وغیرہ عطا کرتی ہیں، اس کے برعکس باغیوں کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا انہیں تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ اس طرح احکام الہی ماننے والوں کے لیے آخرت میں جنتوں اور انہار اور دیگر کئی قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور دنیا میں بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس کی متقاضی ہو، جیسا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر کئی برگزیدہ بندوں کو دنیاوی حکومت عطا فرمائی۔
اس طرح اس مالک الملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو دنیا میں بھی گرفت ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرعون، نمرود اور قارون وغیرہ کو ہوئی، اور آخر میں تو ہو ہی گی۔ اصطلاح 6 شکوہ۔ منکرین دعویٰ جب مقابلے میں دعویٰ پیش کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے ذلیل و عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے عجز کو دیکھ کر ان کے پیش کردہ دعویٰ کو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کے حالات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت کی جاتی ہے، اسے شکوہ کہتے ہیں۔ شکوہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ابتدا لفظ قال یا قالو سے ہوگی۔ شکوہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ابتدا لفظ قال یا قالو سے ہوگی۔ بعض اوقات شکوہ کے ساتھ اس کا جواب بھی مذکور ہوتا ہے اور بعض اوقات جواب مذکور نہیں ہوتا۔ مثال اول: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم ہرگز نہ مانیں گے تیری بات کو جب تک تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دے، یا جب تک تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو اور تو اس کے بیچ میں نہریں جاری نہ کر دے، یا جب تک آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ گرا دے جیسا کہ تیرا خیال ہے، یا جب تک تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئے، یا جب تک کہ تیرا سونے کا مکان نہ ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، لیکن ہم تیرے صرف آسمان پر چڑھ جانے ہی کی وجہ سے بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے ساتھ ایک کتاب نہ لے آئے، جب تک تو اپنے ساتھ ایک کتاب نہ لے آئے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ اس کے جواب میں فرمائیں یہ تمام امور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے یا کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ میرا اللہ ان کاموں میں شریکوں سے پاک ہے، میں تو صرف اس کا پیغام پہنچانے والا آدمی ہوں۔ یہاں آیت کے آخری حصے میں شکوہ کا جواب بھی مذکور ہے۔ مثال دوسری مثال: قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ سورہ حامیم سجدہ رکوع نمبر 1۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہمارے دل اس مسئلہ توحید سے جس کی تو ہم کو دعوت دیتا ہے پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، پس تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ اس آیت میں شکوے کے بعد جواب مذکور نہیں ہے۔ اصطلاح نمبر 7 زجر۔ بعض اوقات منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات اور ان کے غیر معقول مطالبات پر جھڑکا جاتا ہے، اسے زجر کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ سورہ مومن رکوع نمبر 9۔ ترجمہ: جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اس علم یعنی من گھڑت قصوں کہانیوں پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے دلیلیں اور معجزے پیش کیے، مگر وہ اپنے باطل پر اکڑ گئے اور حق قبول نہ کیا۔ بعض دفعہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی کسی غیر موضوع اور خلاف اولا فعل کے ارتکاب پر زجر کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورہ ہود کے رکوع نمبر 4 میں ہے۔ ترجمہ: اے نوح، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق مجھ سے مت سوال کر، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا او تعلم الكاذبين۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 6۔ ترجمہ: اللہ نے تجھے معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی جب تک آپ کو سچے اور جھوٹے معلوم نہ ہو جاتے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک۔
سورہ تحریم کے رکوع نمبر 1 میں ہے۔ ترجمہ: اے نبی، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم قسم کھا کر اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، اور وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تنبیہ: شکوہ اور زجر میں خفیف سا فرق ہے جو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت زیادہ نقارب معنوی کی وجہ سے بلغ الحیران میں کہیں شکوہ کی جگہ زجر اور کہیں اس کے برعکس لکھا ہے۔ بلغت الحیران کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات مد نظر رہے۔ اصطلاح نمبر 8، تسلیہ یا تسلی۔ دعوی توحید پیش کرنے والوں پر جب منکرین دعویٰ کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں اور وہ ان کو جھٹلاتے اور طرح طرح سے ان کو ایذائیں دیتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ پیش کرنے والوں کو تسلی دی جاتی ہے، جس سے ان کے دلوں کو مضبوط اور زیادہ مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز و تعبیر سے متعدد جگہوں میں تسلی دی ہے۔ تعبیر اول: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سورہ فاطر کے رکوع نمبر 1 میں ہے۔ ترجمہ: اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ تعبیر ثانی: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 8 میں ہے۔ ترجمہ: جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو اسی قسم کی باتوں سے تکلیف دی گئی، اور سورج چڑھنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یعنی شرک سے اس کی پاکیزگی بیان کریں، یعنی صفات کارسازی میں میرے رب کا کوئی شریک نہیں۔ تعبیر ثالث: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ حجر رکوع نمبر 6۔ ترجمہ: آپ منکرین دعویٰ پر غم نہ کریں اور دعوی توحید ماننے والوں کے لیے اپنا بازو جھکا دیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر رکوع نمبر 6 میں۔ ترجمہ: قسم ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، پس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ شرک یعنی شرک سے بچنے کے لیے اس کی پاکی بیان کریں اور اپنے رب کو سجدہ کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تعبیر خامس: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر کے رکوع نمبر 6 میں ہی ہے۔ ترجمہ: ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اس لیے ہمارے اتنے بڑے انعام کے بعد آپ ان کی باتوں سے تنگی محسوس نہ فرمائیں اور نہ ان کی پرواہ کریں۔ زجر مع تسلیہ: لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، سورہ حجر رکوع نمبر 6۔ ترجمہ: ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو ہم نے دنیاوی مال و متاع دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے اور ان پر غم نہ کیجیے اور مومنین سے شفقت کا برتاؤ فرمائیے۔ اس آیت میں پہلے زجر ہے پھر تسلی۔ اسی طرح سورہ کہف کے رکوع نمبر 4 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 8 سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 8 میں فَاصْبِرْ نَفْسَكَ میں پہلے تسلیہ، اس کے بعد معاً بعد زجر ہے۔ اصطلاح نمبر 9، قرآن مجید کی اصطلاح نمبر 9، امور مصلحہ۔ دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دعویٰ پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں امور انتظامیہ مثلا قصاص، نکاح، طلاق،
وصیت اور وراثت وغیرہ کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و تنظیم قائم رہے۔ اس لیے ان کے ساتھ کچھ ایسے امور کا بیان بھی ضروری تھا جو استقامت اور عمل صالح پر ممد و معاون ہو اور جن سے باطن کی اصلاح ہو اور مسلمان ہر مشکل سے مشکل حکم پر آمادہ عمل ہو جائیں۔ ایسے امور کو امور مصلحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام اور امور انتظامیہ کے ساتھ جا بجا 3 امور مصلحہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز، روزہ اور حج۔ ان امور سے مقصود چونکہ اصلاح باطن ہے، اس لیے ان امور کا ما قبل سے معنوی ربط تلاش نہ کیا جائے۔ امور مصلحہ عام طور پر احکام کے درمیان سورت کے مختلف حصوں میں مذکور ہوتے ہیں جو بظاہر ما قبل اور ما بعد سے غیر مربوط نظر آتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 31 میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اس آیت سے پہلے امور انتظامیہ، طلاق، عدت اور رضاعت وغیرہ کے احکام مذکور ہیں اور اس کے بعد بھی عدت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں نماز قائم کرنے کا حکم صادر فرما دیا تو اس کا ذکر یہاں بطور امر مصلح ہے، کیونکہ نماز کی پابندی خصوصاً جماعت کے ساتھ باہمی محبت اور الفت کا باعث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، سووا صفوفکم وَلْيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ سورہ بقرہ میں تینوں امور مصلح مذکور ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں صرف ایک یعنی نماز۔ اصطلاح نمبر 10، اندماج یا ادماج۔ اندماج یا ادماج۔ قرآن مجید میں عموماً کسی مثال یا واقعہ کو پوری تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اکثر مثال یا واقعہ کے مقصودی حصے کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور غیر مقصودی حصوں کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتے تھے۔ اسے اندماج یا ادماج کہتے ہیں۔ مثلاً مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 2 میں ہے۔ ترجمہ، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے اور وہاں کچھ آدمی موجود ہوں، جب وہ آگ ان کے گرد و پیش کو روشن کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی زائل کر دے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دے کچھ دیکھ نہ سکیں۔ اس آیت میں اندماج ہے اور استوقد نارا کے بعد فیہ رجال قاعدون مخفوظ ہے۔ استوقد نارا کے بعد فیہ رجال قاعدون محذوف ہے۔ اس کے بعد بنورہم کی ضمیر جمع اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد بنورہم کی ضمیر جمع اس پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح فلما احس عیسی منہم الکفر، سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 میں ترجمہ، پس جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل کا کفر معلوم کر لیا۔ اس سے پہلے اندماج ہے، یعنی القصہ جب عیسیٰ پیدا ہو گئے اور منصب نبوت پر سرفراز ہو کر بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ تنبیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر جگہ ادماج ہے، کیونکہ اس سے مقصد یہ ہے غائبانہ حاجات میں ما فوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، گویا اصل میں یوں بسم اللہ استعینوا فی الحاجات لا بغیرہ کا متعلق استعینوا صیغہ امر مؤخر ہے اور تقدیم ما حقہ التاخیر مفید حصر ہے اور با برائے استعانت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر جگہ ادماج ہے کیونکہ اس سے مقصد یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادماج سے مقصد یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ غائبانہ حاجات میں ما فوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو، گویا اصل میں یوں ہے بسم اللہ
کا مقصد اصل میں یہ ہے بسم اللہ استعینوا فی الحاجات لا بغیرہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگو حاجات میں، اس کے بغیر اور کسی سے نہ مانگو۔ کا متعلق استعینوا صیغہ امر مؤخر ہے اور تقدیم ما حقہ التاخیر مفید حصر ہے، اور با برائے استعانت ہے۔ اصطلاح نمبر 11، یہ جواہر القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 6 ہے۔ اصطلاح 11 میں ہے ادخال الہی۔ قرآن مجید میں قصص وغیرہ کے سلسلے میں جہاں کسی کا کلام نقل کیا جا رہا ہو یا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہو تو بعض دفعہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ جاتا ہے جو اس قصے مضمون کا حصہ تو نہیں ہوتا مگر اس سے متعلق ضرور ہوتا ہے، اسے ادخال الہی کہتے ہیں۔ مثال، آیت کے ذریعے مثال، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ سورہ مومن کے رکوع نمبر 4 میں ہے۔ ترجمہ، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس چیز کی وہ پیشگوئی کر رہا ہے اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ تم پر پڑے گا۔ یہ تقریر فرعون کے اس درباری کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان لا چکا تھا۔ اس کے بعد ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ادخال الہی ہے، ادخال الہی ہے، اور اس کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے، یعنی کیا اس شخص کی تقریر سے فرعون کو کچھ فائدہ ہوا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ جو مسرف اور جھوٹا ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جواہر القرآن کی اصطلاحات چل رہی ہیں، جواہر القرآن جلد 1 کے شروع میں۔ تو اب اصطلاح نمبر 12، اعادہ برائے بعد عہد، اعادہ برائے بعد عہد۔ کبھی قرآن مجید میں ایک مضمون کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا حکم اور نتیجہ اس کے ساتھ اس وقت بیان نہیں کیا جاتا اور درمیان میں اس کے متعلقات آ جاتے ہیں، پھر نتیجہ ذکر کرنے سے پہلے اس مضمون کو دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مرتبط ہو جائے۔ اس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ پہلی مثال اول، آیت فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ سورہ واقعہ رکوع نمبر 3۔ ترجمہ، پھر کیوں نہیں جب کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، ہم تمہاری نسبت اس سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم پر کسی قسم کا محاسبہ ہونے والا نہیں تو تم اس روح کو کیوں واپس نہیں لے آتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یہاں لولا کا جواب مذکور نہیں بلکہ شرط کے بعد اس کے متعلقات مذکور ہیں جن کی وجہ سے شرط اور جزا میں فاصلہ واقع ہو گیا، اس لیے جزا ترجعونہا سے پہلے فلولا ان کنتم غیر مدینین کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ جزا شرط کے ساتھ مربوط ہو جائے، اس لیے یہ اعادہ فاصلہ اور بعد عہد کی وجہ سے ہے۔ مثال ثانی، دوسری مثال، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 2۔ ترجمہ، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیسے عہد ہو مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس وعدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ درست رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلح کیوں کر رہے، اور اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو قرابت اور عہد کا لحاظ نہ کریں گے، اپنے منہ کی باتوں سے تم کو راضی کرتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، اور اکثر ان میں سے فاسق یعنی بد عہد ہیں۔
کیف یکون للمشرکین، اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مشرکین اگر تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہاری قسم قسم کی رشتہ داری یا معاہدہ کا پاس نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں بھی ان کو ان کی بد عہدی کا بدلہ دینا چاہیے۔ یہ سلسلہ کلام المتقین تک چلا گیا ہے، اس لیے اس کے بعد اصل مقصد بیان کرنے سے پہلے کیفا کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تیسری مثال، مثال ثالث، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی الی آخر الرکوع، رکوع کے آخر تک۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15۔ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میرے کیے ہوئے انعامات کو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اور جب میں نے تم کو جبرائیل سے قوت دی تھی تو پنگھوڑے میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور جب کہ میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے کیچڑ سے پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مار دیتے تھے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب کہ تم میرے حکم سے مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے۔ اس میں یا حرف ندا کا اصل مقصود بن ندا تو رکوع نمبر 16 کی ابتدا میں مذکور ہے، یعنی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، لیکن اس سے پہلے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم کے الفاظ کا بعد عہد کی وجہ سے اعادہ کیا گیا۔ مثال رابع یعنی چوتھی مثال، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، سورہ نساء رکوع نمبر 22۔ ترجمہ، ان کے اپنے وعدے توڑنے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال تھیں۔ یہاں پہلے وہ تمام اسباب بیان ہوئے جو بائے سببیہ کے تحت ہیں، اور ان کا حکم حرمنا علیہم میں بیان ہوا ہے چونکہ اسباب مذکورہ کے درمیان متعلقات آ گئے تھے، اس لیے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا سے تمام اسباب کا اجمالاً ذکر کیا گیا تاکہ حکم اپنے اسباب کے ساتھ مرتبط ہو جائے۔ پانچویں مثال، مثال خامس، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، سورۃ الکہف رکوع نمبر 1 میں ہے۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، بالکل درست، تاکہ وہ بندہ ایک سخت عذاب سے جو من جانب اللہ ہو ڈرائے، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری سنائے کہ ان کو اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ ابتداء میں نزول قرآن کی 2 غرضیں بیان کی، یعنی انذار و تبشیر، ڈر اور خوشخبری، اور اس صورت میں چونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ انذار کن لوگوں کے لیے ہے، اس لیے یونذر کا اعادہ کر کے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا سے اصل مقصود بیان کیا۔ مثال سادس، چھٹی مثال،
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فيصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. سورہ فتح رکوع نمبر 3. ترجمہ: اور اگر مکہ میں بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، یعنی یہ خطرہ تھا کہ تم ان کو پیس ڈالتے جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری سے ضرر پہنچتا، تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اگر وہ لوگ یعنی مسلمان مرد اور عورتیں ایک طرف ہو جاتے تو ان میں جو منکر تھے ہم انہیں دردناک سزا دیتے. اس آیت میں لولا رجال مؤمنون کا جواب متصل ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد متعلقات شرط مذکور ہیں. پھر بعد عہد کی وجہ سے لو تزیلوا سے شرط کا اعادہ کر کے اس کے بعد لعذبنا الذین کفروا سے اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے. مثال سابع، 7ویں مثال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سورہ حشر پارہ نمبر 28 رکوع نمبر سورہ حشر کا رکوع نمبر 1. ترجمہ: اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے رسولوں کو مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافروں سے دلوائے سو وہ اللہ کا حق ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، اور غریبوں کا، اور مسافروں کا. اس آیت میں مال فے کا حکم بیان کرنا مقصود تھا، لیکن درمیان میں فما اوجفتم سے اس کے متعلقات بیان کیے گئے. پھر ما افاء اللہ علی رسولہ کا اعادہ کر کے فللہ وللرسول ولذی القربى سے آخر تک، اگلی آیت اس کا مضمون آخر تک سے اس کا حکم بیان کیا گیا. کل 15 اصطلاحات ذکر کی ہیں جواہر القرآن کے شروع میں. تو ابھی 13ویں اصطلاحات. اصطلاح 13 جباریت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق سمجھنے، دیکھنے اور سننے کے لیے دل، آنکھیں اور کان دیے ہیں، اور حق سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کیں. ان تمام امور کے باوجود جو شخص حق کو نہ سمجھے، نہ دیکھے اور نہ سنے، بلکہ ضد اور عناد کی وجہ سے حق کا مقابلہ کرے اور اپنے عقائد باطلہ اور اعمال مشرکانہ پر ڈٹا رہے، تو ایسے لوگوں کی حق کو سننے اور سمجھنے کی توفیق معوف ہو جاتی ہے. معوف ہو جاتی ہے یعنی معوف ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان سے ایمان لانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اس حالت کا نام مہر جباریت ہے، اور یہ جبر نہیں، کیونکہ جبر تب ہوتا کہ حق سمجھنے کی قوت ہی نہ دی جاتی اور حق پہچاننے کے وسائل مہیا نہ کیے جاتے. قال عارف الرومی: اینا جبر و مینی جباریت، مینی جباریت را زاریت. قرآن مجید میں اس مفہوم کو مختلف عنوانات سے بیان کیا گیا ہے. عنوان اول: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سورہ اعراف ترجمہ: ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں. وہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بے راہ ہیں، یہی لوگ بے خبر ہیں. اس آیت میں ان کی اس حالت کو کسی سبب کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. اس آیت میں ان کی اس حالت کو کسی سبب کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. عنوان ثانی:
کبھی اس حالت یعنی مہر جباریت کو ان کے عقائد باطلہ اور اعمال مشرکانہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، سورہ تطفیف رکوع نمبر 1، سورۃ المطففین جس کو کہتے ہیں تطفیف۔ ترجمہ: بلکہ جو وہ کرتے ہیں اس کا ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اور کبھی اس کی نسبت خود مشرکین کی طرف کی جاتی ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، سورہ سجدہ رکوع نمبر 1۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہمارے دل یعنی اس مسئلہ توحید سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے پردوں میں ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، پس جا تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ عنوان ثالث، تیسرا عنوان، کبھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ وہ فاعل حقیقی اور خالق کے افعال عباد ہے، چنانچہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 1 میں۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5۔ ترجمہ: جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں لاتے چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے اور ان کے کانوں میں ثقل رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، پارہ نمبر 14، سورہ نحل رکوع نمبر 14۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ ان مختلف عنوانات کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ مہر جباریت سے کیا مراد ہے، نیز مہر جباریت کیوں اور کب لگائی جاتی ہے، اور مہر جباریت لگاتا کون ہے۔ چنانچہ عنوان اول میں پہلا امر، عنوان ثانی میں دوسرا امر، اور عنوان ثالث میں تیسرا امر بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں مہر جباریت کی کیفیت بیان کی جاتی ہے مگر ساتھ اس کے اسباب بیان نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہاں صرف حالت کا بیان مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ ختم اللہ علی قلوبہم میں، اور بعض جگہ ساتھ اسباب بھی مذکور ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ۔ یہ پارہ نمبر 14، سورہ نحل رکوع نمبر 14۔ ترجمہ: یہ مہر جباریت اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ منکرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح دونوں جگہوں میں صنعت احتباق ہو جائے گی۔ یہ جواہر القرآن کا صفحہ نمبر 8 ہے، جواہر القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 8۔ ایک مثال سے اس کو یوں واضح کیا جا سکتا ہے، ایک شخص کو دق یا دق بیماری جو ہے، ایک شخص کو دق کا مرض لاحق ہو رہا ہے، اور ایک نہایت ہی لائق اور مشفق طبیب اسے مفت دوا دے کر کہے فوراً دوا استعمال کرو ورنہ تمہارا مرض تیسرے درجے تک پہنچ کر بالکل لا علاج ہو جائے گا، مگر وہ مریض اس طبیب کو برا سمجھ کر اس کی دوا کو استعمال نہیں کرتا یا زبردستی استعمال کرانے پر تھوک دیتا ہے، یہاں تک کہ مرض اپنے انتہائی مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے اور طبیب یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ تمہارا مرض اب لا علاج ہے، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں طبیب کا کوئی قصور نہیں، بلکہ غلطی سراسر مریض ہی کی ہے۔ جن کفار و مشرکین کے دلوں پر مہر جباریت لگائی جاتی ہے ان کی بعین ہی یہی مثال ہے۔ اصطلاح نمبر 14، ربط القلب۔ ربط القلب مہر جباریت کی ضد ہے۔ جب انسان ہدایت کی راہ اختیار کر لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کا دم راسخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یقین محکم اور اس کے ایمان کو دولت استقامت سے مالا مال فرما دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص گمراہی اور ضلالت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کا نام ربط القلب ہے۔ حدیث میں اہل بدر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اس میں اسی قلبی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں نیکی، محبت اور برائی سے نفرت بھر دی ہے، اس لیے اب تم گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ قرآن کی متعدد آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ ایک جگہ اصحاب کہف کے متعلق ارشاد ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف، رکوع نمبر 2۔ ترجمہ: ہم نے ان کے دلوں پر ربط کر دیا، جب وہ حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم عقل سے دور بات کہیں گے۔ ربط القلب دراصل ہدایت کے چوتھے درجے کا نام ہے۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں: انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ضد و عناد کو چھوڑ کر راہ ہدایت کی تلاش اور جستجو کرنا۔ ہدایت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن میں انابت الی اللہ کا جذبہ موجود ہو، چنانچہ ارشاد ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، سورہ شورى رکوع نمبر 1 میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع اور انابت کرتے ہیں۔ 2 ہدایت کے 4 درجوں میں سے پہلا درجہ انابت، دوسرا ہدایت یعنی سیدھی راہ پانا۔ یہ انابت اور رجوع الی اللہ کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ استقامت، ہدایت کے بعد استقامت کا درجہ ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سیدھی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ حامیم سجدہ رکوع نمبر 4 میں ہے۔ ثم استقاموا میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہدایت کا چوتھا درجہ ربط القلب، راہ ہدایت پر استقامت کے بعد ربط القلب کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ درجہ ایمان و یقین کی پختگی کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ جسے یہ درجہ حاصل ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ایمان اور اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتی، مگر یہ درجہ اللہ کی ہدایت اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ضلالت کے بھی 4 درجے ہیں، تفصیل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آئے گی۔ ضلالت کے 4 درجوں کی تفصیل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آئے گی۔ 15ویں اصطلاح جواہر القرآن کے صفحہ نمبر 8 میں 15ویں یعنی آخری اصطلاح، 15 اصطلاحوں میں 15ویں اصطلاح مسئلہ انابت۔ قرآن مجید کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید تب سمجھ میں آتا ہے جب دل میں ضد، عناد اور تعصب نہ رہے اور حق کی طرف توجہ اور میلان ہو جائے۔ اس پر قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اول وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، پارہ نمبر 24 سورہ مومن رکوع نمبر 2 میں، یعنی اس مسئلہ توحید کو وہی مانتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں انابت ہو اور ضد نہ ہو۔ اس کی تائید پارہ نمبر 26 سورہ قاف کے رکوع نمبر 3 میں ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، جس کا دل ہو اس کے لیے قرآن یا مسئلہ توحید میں نصیحت ہے، یا خوب غور سے سنے یعنی انابت کرے۔ 2 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2۔ یہ ہے جس کا تم سے ہر رجوع کرنے والے یاد رکھنے والے کے لیے وعدہ ہوا تھا، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور جو اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا۔ سوم نمبر 3 قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، پارہ نمبر 13 سورہ رعد رکوع نمبر 3۔
سورہ رعد کا رکوع نمبر 3۔ فرما دیجئے خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ اس کی تائید ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 7۔ یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے تاکہ اس سے ڈرائے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ چہارم یعنی چوتھا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، پارہ نمبر 25 سورہ شورى کا رکوع نمبر 12۔ خدا جسے چاہتا ہے اپنے ہاں چن لیتا ہے اور جو رجوع کرے اسے اپنی طرف راہ دکھا دیتا ہے۔ اگر ہدی للمتقین میں یہی مراد دی جائے کہ بے شک قرآن کریم دل میں انابت رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے تو کسی قسم کے سوال و جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ پانچواں، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، پارہ نمبر 21 سورہ روم کا رکوع نمبر 4۔ یہی ہے فطرت اللہ کی جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی فطرت کو تبدیلی نہیں، یہی ہے سیدھا راستہ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سب لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈرو اور شرک کرنے والوں سے نہ بنو۔ پس ان آیات سے معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید انہی کی سمجھ میں آتا ہے جن کے دلوں میں انابت الی الحق ہو، اور جو اپنے مشرکانہ عقیدہ پر ضد کرے یا مسئلہ توحید کو قدر مانے لیکن اسے بیان کرنا پسند نہ کرے، دونوں اس مسئلہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ یہ حصہ اول 15 اصطلاح جواہر القرآن کے شروع میں حصہ اول در بیان اصطلاحات میں 15 اصطلاحات کا ذکر ہوا۔ پہلی اصطلاح تھی دعویٰ یا موضوع صورت، دوسری اصطلاح تھی دلیل، تیسری اصطلاح تدویر دعویٰ، چوتھی اصطلاح تخویف، پانچویں اصطلاح تبشیر یا بشارت، چھٹی اصطلاح شکوہ، ساتویں اصطلاح زجر، آٹھویں اصطلاح تسلی یا تسلی، نویں اصطلاح امور مصلحہ، 10ویں اصطلاح اندماج یا ادماج، 9ویں اصطلاح ادخال الہی، 11ویں اصطلاح ادخال الہی، 12ویں اصطلاح اعادہ برائے بعد عہد، اور 13ویں اصطلاح جباریت، 14ویں اصطلاح ربط القلب، اور 15ویں اصطلاح مسئلہ انابت۔ ان ساروں کا مضمون حرف بحرف جواہر القرآن جلد نمبر 1 کے شروع سے حرف بحرف پڑھ دیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، قرآن پاک کو کثرت سے تلاوت کرنے، اسے یاد کرنے، اسے سمجھنے، اسے عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔